قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، ان کے معجزات کا ذکر ہوا، ان کی عظمت کا، رفعت کا اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب حضرت آدم کو میں پیدا کر چکوں، بنا چکوں، تو تم سب اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، ان کی عظمت کے واقعات، ان کی بلند شان، ان کی رفعت، ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی عبادات کا ذکر کیا، نماز کا ذکر ہوا، روزہ کا ذکر ہوا، زکوٰۃ کا بیان ہوا، حج کا بیان ہوا۔ نہ کسی عبادت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، تم حج کی ادائیگی کرو، اس لیے کہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے۔ کسی بھی عبادت میں اللہ تعالی نے ایسا نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح جب انبیاء کرام کی عظمت اور ان کی رفعت، ان کی شان کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا، تو کسی بھی نبی کی شان اور عظمت کے اندر اللہ تعالی نے یوں نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی اس نبی کی عظمت میں، اس کی شان میں، اس کی رفعت میں یہ کام بھی کرتا ہے، اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو۔ لیکن صرف اور صرف ایک ہستی ہے، صرف اور صرف ایک ذات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، رحمت کا نزول کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اس عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ عبادت اور بندگی وہ بندے کا کام ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس عبادت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں یہ بیان فرمایا کہ یہ ایسی عظمت والی عبادت ہے، ایسی اہمیت والی عبادت ہے، اس کو عام نہ سمجھو کہ جس عبادت میں خود اللہ بھی شریک ہے اور اللہ نے اس عبادت میں فرشتوں کو بھی شریک کر رکھا ہے، وہ معمولی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو، صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھیجو، رحمت کی دعا کرو اور صلاۃ و سلام بھیجو۔ آیت کا نزول ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، عرض کی، اے اللہ کے رسول سلام آپ پر کیسے بھیجنا ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجا جائے، لیکن درود یہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح آپ کے اوپر درود بھیجا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فقولوا، تم کہو اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمایا تم ان الفاظ کے ساتھ میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ نے حکم دیا، نبی علیہ السلام نے طریقہ بتلا دیا کہ یہ جو عبادت ہے یہ کس طرح آپ نے بجا لانی ہے، اس کا طریقہ نبی علیہ السلام نے۔ اور اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ جو الفاظ ہیں درود و سلام کی، یہ والے جو الفاظ ہیں
جنہیں درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ درود ابراہیمی تمام درودوں سے، جتنے بھی درود کے الفاظ ہیں یا جتنے بھی درود ہیں، ان سب سے فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے یہ جو درود ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، یہ سب سے عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے، اہمیت والا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود طریقہ بتلا دیا۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں جو معتبر روایات کے اندر، احادیث کے اندر بیان ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے الفاظ میں نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ الفاظ اور معنی کا درست ہونا، مفہوم کا اور مطلب کا درست ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا، لیکن اس عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ خود شریک ہے۔ اور کسی عبادت کے اندر یا کسی بھی نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایسا بیان نہیں فرمایا، ایسے ارشاد نہیں فرمایا جو پیارے نبی علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو درود شریف ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پڑھ لیا 10 رحمتوں کا نزول۔ اور دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ اضافہ بھی فرمایا۔ وہ کیا اضافہ فرمایا؟ فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھے گا، 10 رحمتیں اللہ نازل فرمائیں گے اور اس کے 10 گناہوں کو بھی اللہ تعالی معاف فرمائے گا۔ اور تیسری چیز، تیسرا انعام جو ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرمایا اس کے 10 درجات کو بھی اللہ تعالی بلند فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی درجات بلند ہوں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے کے یہ 3 علامات آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمان فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت والے دن سب سے نزدیک ترین، فرمایا قیامت والے دن مجھ سے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قیامت والے دن مجھ سے سب سے قریب ترین وہ شخص ہوگا اکثرهم علی صلاۃ، جو دنیا کے اندر میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، سب سے بڑے قاری، صحابہ میں سے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں دعا کرتا ہوں، اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر درود و سلام کے لیے منتخب کر دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا چاہو، جتنا چاہو آپ۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا چوتھائی حصہ میں منتخب کر دوں گا دعا کے لیے، چوتھائی حصہ، یعنی 20 منٹ دعا کر رہا ہوں تو 5 منٹ میں درود و سلام پڑھا کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور بہتر ہو جائے گا۔ فرمایا آدھا وقت جو ہے دعا کا وہ میں درود و سلام کے اندر لگا دیا کروں گا، یعنی 20 منٹ کی اگر دعا مانگ رہا ہوں تو 10 منٹ درود و سلام کے اوپر لگاؤں گا، درود و سلام بھیجا کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مزید اگر اضافہ کرو، بڑھا دو یہ مقدار، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو عرض کی اللہ کے رسول 3/3 یعنی کہ 15 منٹ، 20 منٹ کی دعا ہے اس میں 15 منٹ میں آپ پر درود و سلام کے لیے منتخب کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے پھر وہی جملہ ریپیٹ کیا، بڑھا دو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو فرمایا میں سارا وقت، دعا کا جتنا بھی وقت ہے وہ آپ پر درود و سلام کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تب اگر آپ نے ایسا کر دیا، پوری دعا میں درود و سلام کو شامل کر دیا، تو فرمایا پھر اللہ تعالی
آپ کی تمام حاجات، تمام ضروریات کو بن مانگے اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں، اور جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو 100 رحمتیں، اور فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے، یعنی کہ ہر چیز سے اس کی کفایت کر لیتے، جو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے اللہ تعالیٰ پورا کر لے۔ اس لیے صبح و شام اپنی عادت بنا لے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے، جہاں دیگر اذکار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے وہ اذکار کیے جاتے ہیں، اس میں درود شریف کو بھی شامل کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جب تک دعا میں درود شریف کو شامل نہ کیا جائے تو وہ دعا آسمان کے اوپر جا کر لٹک جاتی ہے، وہ اوپر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دعا نہیں جاتی جب تک اس کو درود و سلام کے ساتھ مزین نہ کیا جائے۔ تو فرمایا جب درود اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اب شروع میں جس دعا کے شروع میں بھی درود ہے، آخر میں بھی درود ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، ایسی دعا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے۔ تو کیا پھر ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع کا بھی ایک حصہ اس کو قبول کر لے اور آخر کا بھی حصہ قبول کر لے اور درمیان کا جو حصہ اس کو چھوڑ دے؟ ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان رحمی ہے اس سے باہر ہے کہ وہ دعا کا شروع کا حصہ بھی لے لے اور آخر کا بھی لے لے، اور درمیان میں جو ہمارے الفاظ ہیں، ہماری مشکلات ہیں، ہماری حاجات ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ان کو چھوڑ دے۔ تو اس لیے دعا کے شروع کے اندر بھی اور آخر کے اندر بھی درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ رہتے تھے، 4 سے 5 لوگ، اور یہ آپ علیہ السلام کی اگر کوئی ضرورت ہوتی، کوئی حاجت ہوتی تو اس کو پورا کر دیتے۔ کسی کی طرف پیغام لے کر جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو فرمایا 4 سے 5 لوگ ہر وقت آپ علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہتے۔ فرمایا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نکلے اور باغ کی طرف چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیچھے پیچھے گیا، میں نے دیکھا آپ علیہ السلام جب باغ کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، اور فرمایا سجدے میں اتنی دیر رہے مجھے اندیشہ ہوا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں نبی علیہ السلام کی روح پرواز نہ کر گئی۔ کافی دیر سجدے میں رہے، پھر میں جب قریب گیا میں نے آپ علیہ السلام کو ہلایا، آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھے اور فرمایا عبد الرحمن کیا ہوا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو، آپ اللہ کے حضور پیش نہ ہو گئے ہو، مجھے اس بات کا اندیشہ ہو، غم تھا، اس لیے میں نے تصدیق کے لیے آپ کو ہلایا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن میں کیوں اللہ تعالیٰ کے حضور اتنا لمبا سجدہ نہ کرتا؟ کیونکہ ابھی حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے مجھے ایک خوشخبری دی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے میری امت کے لیے کہ میری امت میں سے جو بھی ایک مرتبہ درود مجھ پر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کریں گے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو درود شریف کا اہتمام ہو، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہماری حاجات کو بھی پورا فرمائے اور دلوں کا سکون بھی ملے گا، پریشانیاں بھی ختم بھی ہوں، مصائب بھی دور ہوں گے، ہر طرح کی آفات سے بلیات سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے جو کچھ خاص پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔